اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم ایسے رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت میں شمار کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہوا کہ حاکموں کے سامنے تو ان کی تعریف کرنا اور ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرنا یہ عملی منافقت ہے، اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں۔ ایک سچے مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اگر اچھا، متقی اور عادل ہے تو منہ پر بھی اس کی تعریف کی جائے، اگر ضرورت پڑ جائے خوشامد کے طور پر نہیں، اور پیٹھ پیچھے بھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے اس کے منہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرایا جائے، اور آگے پیچھے بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی بھلا چاہنے والا عمل ہے جس کی تاکید ایک مسلمان کو کی گئی ہے۔ اس کے برعکس پہلا رویہ دو رخے پن کا ہے، جس پر سخت وعید پچھلی حدیث میں گزری ہے۔ جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اور فرمایا، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: انسان جیسا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کا خاص گن بن جاتا ہے جس سے وہ مشہور ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اچھی باتیں اور اچھا رویہ ہی اپنانا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف کے چرچے ہوں اور اللہ کے یہاں بھی اس کا اچھا مقام ہو۔ دوسرا، سچائی نجات کا اور جھوٹ تباہی کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں منافقت کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اور وہ خصلتیں ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے یعنی بے ایمانی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو خوب جھگڑے، جھوٹی قسمیں کھائے اور بد زبانی کرے۔ بخاری اور مسلم۔ اور اسی طرح کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری بد اعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔